बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे साथियों, आओ कुरान समझें आसान तरीके से कि सबक नंबर 15A में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। हमेशा की तरह पहला सवाल वही है जनाब, क्या आपने सबक पढ़ा? क्या आपने हमारी वीडियो देखी? क्या आपने अपनी MP3 को देखा? और क्या आपने बुक से होमवर्क किया? और सबका जवाब इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आपने 100% किया होगा। पिछले असबाक से कुछ सवालात ले लें ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। इजअलनी के मानी बताइए मुझे। ठीक है जनाब, इसके मानी है बना मुझे। इजअलनी अगर होता बना हम सबको तो होता इजअलना। वफ़ी आखिरती, अच्छा जी, 3 टुकड़े हैं इसके। वा का मतलब और, फी का मतलब में, और आखिरा तो आप जानते हैं, और आखिर में और आखरत में। व तवासो के मानी बताइए। तवासो का मतलब है एक दूसरे को तलकीन करना। आज के सबक में हम सूरह नसर का मुताला करेंगे। हिस्सा बी में ग्रामर, फ़ेल व अमर व नहीं, फ़अला, जाला, फ़तहा, काम करेंगे। निकाते तालीम या शौक़ को हम देखेंगे इंशाअल्लाह। 12 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान करीम में 944 बार आए हैं इंशाअल्लाह। सबक नंबर 15A और B के ख़त्म करने पर आप 186 अल्फाज अल्लाह के हुक्म से सीख चुके होंगे जो कुरान करीम में 37,500 बार आए हैं। तो टोटल 78,000 में से 37,500। होमवर्क आप जानते हैं जनाब, 2 तिलावत के 5 मिनट मसहफ़ से यानी कि कुरान करीम की किताबी शक्ल से पढ़िए, 5 मिनट अपने हाफ़िज़ से पढ़िए, 2 पढ़ने के किताब से, बुकलेट से, MP3 सुनिए या वीडियो देखिए, और अपना एक साथी ज़रूर बनाइए जिससे आप ये कन्वर्सेशन कर सकें, सवालात कर सकें। नमाज में एक से ज़्यादा मुश्किल और मुख्तलिफ़ सूरतों का ही तिलावत कीजिए। सिर्फ सूरह इखलास और सूरह कौसर तक खुद को महदूद ना कीजिए। सबसे अहम बात, यू आर द चूज़न पीपल। अल्लाह करीम ने उन करोड़ों मुसलमानों में आपको चुना है कुरान को सीखने के लिए जो बिलाशुबा कुरान की तिलावत करने वाले हैं, कुरान को पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके मानी और मफ़हूम से दूर हैं। अल्लाह करीम उन सबको भी हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दुआ तालीम की गई उसका एहतमाम कीजिए। वब्बी सिदनी इल्मा। थोड़ा सा तारुफ, ये एक आखिरी मुकम्मल सूरत है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। इस बात की तरफ इशारा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काम को मुकम्मल कर दिया। इसमें यह तालीम है कि नेक काम करने के बाद हमारा क्या रवैया होना चाहिए। तो इज़ा के बारे में हमने सीखा था। इज़ या इज़ा के मानी है जब। 239 बार इज़ आ चुका है जनाब कुरान करीम में, और 423 बार इज़ा जा मतलब आ जाए या आया। ठीक है जी, जब आ जाए। नसरुल्लाह, अभी नसरुल्लाह ये नसरा से है, आप इसके बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। नसरुल्लाह अल्लाह की मदद। वल फतह और फतह, हम सिर्फ कोशिश करते हैं मगर काम में कामयाबी अल्लाह ही करते हैं, अल्लाह ही देते हैं। फतह का मतलब होता है खोलना, जीत और कामयाबी। ए अल्लाह हमारी मदद कर, इस दुआ का एहतमाम कीजिए। क्या हमने वो काम किए जो अल्लाह की मदद को बुलाने वाले हैं, ये अपना एहतसाब कीजिए। और इनफरादी और इज्तिमाई प्लान बनाइए ताकि हमें अल्लाह की मदद हासिल हो। इस हफ्ते इस मकाम पर मैं क्या कर सकता हूँ? वक्त, पैसा, सलाहियत का इस्तेमाल दीन की खिदमत के लिए। तो तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ मश्क कीजिए। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह। इज़ा जाअ का मतलब क्या मानी? जब आ जाए। नस्रुल्लाह या नस्रुल्लाहि अल्लाह की मदद। किस हिजरी साल में मक्का फ़तह हुआ? जनाब 8 हिजरी में।
ورأیت الناسا، وا کا مطلب اور، رأیتا کا مطلب دیکھنا، جیسے روت ہلال کمیٹی ہوتی ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب آپ دیکھیں، کیا دیکھیں جناب؟ 241 بار ریپیٹ ہوا ہے. الناسا، لوگوں کو. اس عرب کے مختلف قبائل کے لوگ مراد ہیں. یدخلون، سب سے پہلے تو یہ آپ نے پہچانی ہے، ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ کہ جناب مضارع ہے. یدخلون کہ داخل ہو رہے ہیں وہ سب، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. ٹھیک ہے جی. افواجا، افواجا کا مطلب چوک در چوک، فوج در فوج. اچھا، دین کے دو معنی ہم نے سورہ فاتحہ میں سیکھے تھے. ایک سیکھا تھا ہم نے بدلہ، اور دوسرا سیکھا تھا زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسے دین اسلام. اچھا، یہ چیز ذرا سا آپ فوکس کیجئے. عیسائیت مذہب ہے، اس میں پوجا ہے، پرستش ہے، لیکن تجارتی معیشت و سیاست کے قانون نہیں ہیں. کمیونزم پرستش اور پوجا نہیں ہے، لیکن تجارت، معیشت، سیاست کے قانون ہیں. لیکن اللہ رب العزت کا کروڑوں بار ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسلام وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ جس میں پرستش اور پوجا اور عبادت بھی ہے، اور تجارت، معیشت، سیاست کے قانون بھی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسلام دین میں ہر چیز عبادت ہے اگر نیت صحیح ہو. فوج کی جمع افواج. فتح و نصرت کا نتیجہ لوگوں کا دین میں داخل ہونا سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. کیا ہم اس نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت کے لیے راستے کھلیں، یا ہم اس لیے فتح چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں پر حکمرانی کریں اور اپنے جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کریں؟ ہمارا کتنا وقت اور پیسہ دعوت و اصلاح میں لگتا ہے. تصور، احساس و دعا کے ساتھ مشق کیجیے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. دین کے معنی قیامت اور زندگی گزارنے کا طریقہ. دین کے معنی ہے بدلہ. افواجہ کے معنی فوج در فوج، گروہوں میں. اور سورہ نصر میں مذکورہ فتح کا نتیجہ لوگوں نے اسلام قبول کیا. فسبح، فا کا مطلب پس، سبح کا مطلب پاکی بیان کیجیے. سبحان اللہ، اس بات کا اعلان کہ اللہ کریم تمام عیوب سے پاک ہیں، بے شک. بحمدی، تعریف کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیجیے. حمد کا مطلب خوبیوں کا بیان، تسبیح کا مطلب نقائص کی نفی. یہ یاد رکھیے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہر تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے؟ تو ربی کا، آپ کے رب کی، تیرا رب، ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا محبت کے ساتھ. واستغفرہ، اور بخشش طلب کیجیے اس سے. استغفار، مغفرت، غفور، مغفور. اچھا جی. فسبح، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، نہ کوئی نقص، نہ کوئی کمزوری، نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ کسی کے دباؤ میں. وہ ظالم نہیں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. نہ وہ تھکتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ اسے موت آ سکتی ہے. 99 نام کے لحاظ سے ہر صفت میں کوئی کمی نہیں، اور وہ کروڑوں اربوں نام جن کے بارے میں ہمیں علم بھی نہیں. بحمدی، اللہ کے لیے ساری تعریفیں. وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، عادل ہے، سمیع ہے، خالق ہے، جمیل ہے، کبیر ہے، وغیرہ. ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں. 99 نام کے لحاظ سے ہر صفت بہترین صفت، قابل تعریف. اگر اللہ سے شکایت سبحان اللہ کی نفی ہو تو سچی تعریف اور شکر یعنی کہ حمد ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے اکثر تسبیح کے بعد حمد کا ذکر آتا ہے. تسبیح زیادہ ہے نماز میں، اور اس کے بعد حمد. استغفار، اے اللہ ہمارے کام میں نقص اور کمی رہ گئی ہوگی. ہماری تسبیح، ہماری حمد دونوں ناقص ہے، اس پر بھی استغفار. جب کسی نیک کام کی توفیق ملے تو 3 چیزیں کرنی ہیں: تسبیح، حمد اور استغفار. تو تصور، احساس و دعا کے ساتھ پڑھیے. فسبح بحمدی
ربک واستغفرہ، بس باقی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجئے اس کی۔ تسبیح کا مطلب نقائص کی نفی، واستغفرہ اور مغفرت طلب کیجئے اس سے۔ انہ کان توابا، اب انہ، ٹھیک ہے، یہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ انہ کا مطلب بے شک وہ، کانا کا مطلب ہے تھا، لیکن جب بھی یہ اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہو کانا، بے شک وہ ہے، تابا کا مطلب پلٹنا، تائب پلٹنے والا، تواب بار بار پلٹنے والا۔ تو اللہ اور بندہ بار بار توبہ کرتا ہے اور اللہ بار بار توبہ کو قبول کرتے ہیں، اس لیے تواب الرحیم ہے۔ تواب کی جمع توابون اور توابین۔ اچھا جی، انہو کانا توابا، عظیم الشان خوشخبری ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کبھی بھی ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے اور توبہ کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ فوری توبہ کریں، سچی توبہ کریں، یعنی گناہ کا اعتراف، اس پر شرمندگی، دوبارہ نہ کرنے کا پکا عزم و ارادہ، اور کسی کا ناحق حق مال لیا ہو تو اس کو لوٹانا۔ تو تصور احساس سے دعا کے ساتھ مشق کیجیے، انہو کانا توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ توابہ کا مطلب بہت زیادہ معاف کرنا۔ اچھا جی، جب آپ اللہ کی طرف سے مدد ملے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہے سینٹرل آئیڈیا آف دس سورہ۔ تسبیح کریں، شکر کریں، حمد کریں، مغفرت طلب کریں۔ جناب چاروں آپشن چاہیے۔ آئیے جی ہم بریک لیتے ہیں، پھر ہم پڑھیں گے گرامر کا دوسرا اصلاح۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔